اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الجہاد، حدیث نمبر 3067، اردو ترجمہ۔ کسی مسلمان کا مال مشرکین لوٹ کر لے جائیں، پھر مسلمانوں کے غلبے کے بعد وہ مال اس مسلمان کو مل گیا۔ اور عبداللہ بن نمیر نے کہا کہ ہم سے عبید اللہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کا ایک گھوڑا بھاگ گیا تھا اور دشمنوں نے اس کو پکڑ لیا تھا، پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو ان کا گھوڑا انہیں واپس کر دیا گیا۔ یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا ہے۔ اسی طرح ان کے ایک غلام نے بھاگ کر روم میں پناہ حاصل کر لی تھی۔ پھر جب مسلمانوں کو اس ملک پر غلبہ حاصل ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کا غلام انہیں واپس کر دیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے۔ حدیث نمبر 3068، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے بیان کیا، انہیں نافع نے خبر دی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام بھاگ کر روم کے کافروں میں مل گیا تھا۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں اسلامی لشکر نے اس پر فتح پائی اور خالد رضی اللہ عنہ نے وہ غلام ان کو واپس کر دیا۔ اور یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک گھوڑا بھاگ کر روم پہنچ گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب روم پر فتح ہوئی تو انہوں نے یہ گھوڑا بھی عبداللہ کو واپس کر دیا۔ حدیث نمبر 3069، اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس دن اسلامی لشکر کی مٹبھیڑ رومیوں سے ہوئی تو وہ ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ سالار فوج حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر گھوڑے کو دشمنوں نے پکڑ لیا، لیکن جب انہیں شکست ہوئی تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا۔ حدیث نمبر 3070، اردو ترجمہ۔ فارسی یا اور کسی بھی عجمی زبان میں بولنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں تمہاری زبان اور رنگ کا اختلاف بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا لیکن یہ کہ وہ اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا تھا۔ ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، انہیں حنظلہ بن ابی سفیان نے خبر دی، انہیں سعید بن مینا نے خبر دی، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ میں نے جنگ خندق میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا پا کر چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ایک سا جو کا آٹا پکوایا ہے، اس لیے آپ 2-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر تشریف لائیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا، اے خندق کھودنے والوں، جابر نے دعوت کا کھانا تیار کر لیا ہے، آؤ چلو جلدی چلو۔ حدیث نمبر 3071، اردو ترجمہ۔ ہم سے حبان بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں خالد بن سعید نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئی۔ میں اس وقت ایک زرد رنگ کی قمیص پہنے ہوئے تھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، ثنا ثنا۔ عبداللہ نے کہا کہ یہ لفظ حبشی زبان میں عمدہ کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں مہر نبوت کے ساتھ جو آپ کی پشت پر تھی کھیلنے لگی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت ڈانٹو۔ پھر آپ نے خالد کو درازی عمر کی دعا دی کہ اس قمیض کو خوب پہن اور پرانی کر،
پھر پہن اور پرانی کر اور پھر پہن اور پرانی کر۔ عبداللہ نے کہا کہ چنانچہ یہ قمیض اتنے دنوں تک باقی رہی کہ زبانوں پر اس کا چرچا آ گیا۔ حدیث نمبر 3072 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن زیاد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقے کی کھجور میں سے جو بیت المال میں آئی تھی ایک کھجور اٹھا لی اور اپنے منہ کے قریب لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فارسی زبان کا یہ لفظ کہہ کر روک دیا کہ کج، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے؟ حدیث نمبر 3073 اردو ترجمہ۔ مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے کچھ چرا لینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت میں اسے لے کر آئے گا۔ ہم سے مسدد بن مسہرت نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے ابو حیان نے بیان کیا، ان سے ابو زرعہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور غلول خیانت کا ذکر فرمایا، اس جرم کی ہولناکی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم سے کسی کو بھی قیامت کے دن اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری لدی ہوئی ہو اور وہ چلا رہی ہو، یا اس کی گردن پر گھوڑا لدا ہوا ہو اور وہ چلا رہا ہو، اور وہ شخص مجھ سے کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، لیکن میں یہ جواب دے دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو خدا کا پیغام تمہیں پہنچا چکا تھا، یا وہ اس حال میں آئے کہ وہ اپنی گردن پر سونا چاندی اسباب لادے ہوئے ہو اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، لیکن میں اس سے یہ کہہ دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہیں پہنچا چکا تھا، یا اس کی گردن پر کپڑے کے ٹکڑے ہوں اسے حرکت کر رہے ہوں اور وہ کہے یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، اور میں کہہ دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو خدا کا پیغام پہلے ہی پہنچا چکا تھا۔ اور ایوب سختیانی نے بھی ابو حیان سے روایت کیا ہے کہ گھوڑا لادے دیکھو جو ہنہنا رہا ہو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الجہاد کی حدیث نمبر 3067 سے 3073 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔